تو وہ صدیق اکبر بن گئے، اور جب اسی آفتاب کی نور کی کرنیں عمر ابن خطاب پر پڑھی تو وہ فاروق اعظم بن گئے، اور جب اسی آفتاب کی نور کی کرنیں عثمان ابن عفان پر پڑھی تو وہ ذوالنورین بن گئے، اور جب اسی آفتاب کی نور کی کرنیں علی بن ابی طالب پر پڑھی تو وہ حیدر قرار شیر خدا علی المرتضی بن گئے۔ مجھے کہا گیا تھا بات محبت سے کی جائے، بات نرمی سے کی جائے، بات وہ کی جائے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو درد نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ بٹ بڑی معذرت کے ساتھ کہ جب میرے باپ کو کوئی گالی دے گا تو میں خاموش نہیں رہوں گا، میری ماں کو کوئی گالی دے گا تو میں خاموش نہیں رہوں گا، میری بہن کو کوئی گالی دے گا تو میں خاموش نہیں رہوں گا، میرے رشتہ داروں کو کوئی گالی دے گا تو میں خاموش نہیں رہوں گا۔ تو لعنت ہے پھر میری شکل پر، لعنت ہے میری پیدا کرنے والی پر کہ جب نبی اکرم منیر اعظم فخر موجودات باعث تخلیق کائنات تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء تاجدار مدینہ ستون قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ کی عزت و ناموس پر حملہ ہو، میری زبان گنگ رہے، میرے قدم رک جائے اور میں اپنا عملی کردار بھی ادا نہ کروں، کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اسے میں یعنی تاجدار ختم نبوت اپنی ماں باپ، اپنی جان، عزت و آبرو سے زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، سارے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، سارے بولو آرمی بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ علماء سخت جملے استعمال کرتے ہیں، سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ علماء کا دماغ خراب نہیں ہے، علماء پاگل نہیں ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ کسی کے باپ کے نوکر نہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبیوں کے وارث ہے۔ میں آج گفتگو کروں گا صرف اس جملے پر کہ علماء سخت جملے استعمال کرتے ہیں، سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جب گستاخ رسول کو للکارا تو ارشاد فرمایا عتل بعد ذلک زنیم، یا رسول اللہ یہ جو آپ کے اوپر بھونکتا ہے اس کی تو اصل میں خدا ہے، پیدا ہی حرامی ہوا۔ اب رب کو اخلاق سکھائیں گے جا کے، اب رب کو پکڑیں گے، رب سے پوچھیں گے کہ تو نے حرامی کیوں کہا؟ تو جناب محترم عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا صحابی رسول اور میرے رسول اللہ کے چچا، آپ نے فرمایا قیامت تک آنے والا ہر گستاخ جو بھی نبی اکرم منیر اعظم فخر موجودات باعث تخلیق کائنات تاجدار ختم نبوت کی شان میں گستاخی کرے گا، اس کی اصل میں ہی خطا ہوگی۔ کوئی حلالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ نہیں کر سکتا، حرامی ہی ہوگا جو آقا کریم کی ناموس پر حملہ کرے گا۔ پھر قرآن کریم میں کوئی ایمان سے بتائیے، نوجوان نسل کھڑی ہے، آپ کے گھر میں سے کوئی بندہ اٹھے اور آپ کو کہا جا میں تیرے دند پانڈے صاحب، جا میں تیرے ہاتھ پانڈے صاحب، کیسا لگے گا؟ درد ہوگا، تکلیف ہوگی؟ اٹھاؤ قرآن چپت یدا ابی لہب وتب، یا رسول اللہ یہ ابو لہب آپ پر بھونکتا ہے، جا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے، پنجابی میں کہیں گے او ابو لہب پچھڑ تیرے دو ہاتھ۔ اب رب کو کہیں گے جناب سخت جملے استعمال کیوں کیے؟ ہمارے بزرگ امیر المجاہدین حضرت سیدنا خادم حسین رضوی دعوت برکاتہ القدسیہ ارشاد فرماتے ہیں ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھنے کے لیے ماں کا ایک اور باپ کا ایک ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ آقا کریم کی ناموس کا مسئلہ ہے ہی ایسا کہ جب تک ماں کسی کی نیک نہ ہو اور باپ ایک نہ ہو، میرے آقا کے مقام و مرتبے کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ پھر
کلیریکل غلطیاں نہیں ہوتی جناب. کلیریکل غلطی وہ ہوتی ہے دسمبر میں تمہاری شادی ہو اور فروری میں بچہ پیدا ہو جائے, اس کو کلیریکل مسٹیک کہا جاتا ہے. تاجدار ختم نبوت کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے کے بعد کہتے ہو کلیریکل غلطی ہوئی. یہ کلیریکل غلطی نہیں, کلیریکل غلطیاں تمہارے گھر میں پیدا ہو چکی ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. نوجوان نسل بس یہ میرے ساتھ نعرہ لگائے, آیا 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 آیا, نہ تیر آیا نہ پھنسا آیا نہ شہر آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, محمد عربی کا دین آیا. اب بات اسی کی ہوگی, اب عزت اسی کی ہوگی جو تاجدار ختم نبوت کی عزت کرے گا. اور نوجوان نسل اپنا معیار مقرر کرے, جاگ اٹھے اہل سنت, گونج اٹھائے نعرہ ہے, دور ہٹو دشمن ملت, پاکستان ہمارا ہے. ہم ہیں اہل سنت, ہم نے پاکستان بنایا تھا, ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا, ہم نے ہی یہ پرچم تھاما جس پر چاند ستارہ ہے. دور ہٹو ہے دشمن ملت, پاکستان ہمارا ہے. آیا 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 آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, عربی کا دین آیا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. آخر میں صرف 2 حوالے اور اس کے بعد اپنی بات کے اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں. بخاری شریف میں کتاب الجہاد میں یہ واقعہ موجود ہے. نبی اکرم منشر اعظم فخر موجودات باعث تخلیق کائنات تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء تاجدار مدینہ سکون قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے جہاد پر جانے کا حکم صادر فرمایا. تو ایک شخص تھا, وہ افضل البشر بعد النبیین ابی بکر صدیق کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ابو بکر, وہ کافر بہت تعداد میں ہیں, وہ تو مسلمانوں کو ختم کر دیں گے, وہ تو مسلمانوں کو مار دیں گے, مسلمان تم لوگ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو. تو صدیق اکبر جن کے بارے میں زبان نبوت سے ارشاد ہوا افضل البشر بعد النبیین ابی بکر صدیق, یعنی تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد افضل ترین صدیق اکبر ہے, ان کا جملہ سماعت فرمائیے. کتاب بخاری شریف کتاب الجہاد میں سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا انسوس معذر اللہ, جا اگر ہم مسلمان مقابلہ نہیں کر سکتے تو بت لات کی شرمگاہ کو چوس. میں پوچھتا ہوں ہم علماء میں سے کس نے کہا کہ جاؤ یہود و نصارا کی شرمگاہوں کو چوسو, پر صدیق اکبر کی ذات کو دیکھو. جب عزت رسول کا مسئلہ آیا فرمایا انسوس معذر اللہ, جا بت لات کی شرمگاہ کو چوس. پھر کہتے ہیں مولوی پاگل ہے, مولوی خود سے تھوڑی کہہ رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے تو مولوی کی سنو, ہم یہ نہیں کہتے تم امیر المجاہدین کی سنو, ہم یہ کہتے ہیں اور جب آتا جاتا کچھ نہیں تو اوقات میں رہے, قرآن کھول خود پر, حدیث کھول خود پر, ورنہ کتے کی طرح بھونک نہیں. کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ تیرے باپ کی جاگیر نہیں, تیرے باپ کے نوکر نہیں, نبیوں کے وارث ہیں. اپنی اوقات میں رہے. اب مسئلہ بندے کو پتہ نہ ہو گالی کا, اب ایک بندہ اس کو استنجا کرنا نہ ہے, یہ نہیں پتا شریعت کے مطابق حکم کیا ہے, صاف کیسے کرنا ہے خود کو, وہ بھی ابو العلماء پہ بولے گا, وہ بھی ابو العلماء کی بات کرے گا. وہ مولوی کو کچھ, اب تجھے کچھ آتا ہے تو کھڑا ہو, آ جا میدان میں. آتا خود نہیں. وہ ایک ہماری یونیورسٹی میں یوں ہی بات چل رہی تھی تو ہمارے ایک پروفیسر صاحب, میرا تو ویسے بھی ٹھیک ہے, میں تھوڑا نرم مزاج ہوں, ہنس مکھ ہوں اپنی جگہ. ناموس رسالت کے مسئلے پہ ہمیں امیر المجاہدین نے کچھ اور ہی سکھا دیا. سبحان اللہ. امیر المجاہدین نے ہمیں کچھ اور ہی بنا دیا ہے. ہم باقی ہجڑے تھے, یہ سنی قوم باقی ہجڑا ہو گئی تھی, میں ہجڑا ہی کہوں گا.
یہ قوم سو چکی تھی، بالکل سو گئی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہاں یہ پتا تھا 11ویں کرنی ہے، 12ویں کرنی ہے، مزار پہ چادر چلانی ہے، جا کے بابا جی کے قدموں میں بیٹھنا ہے، بابا جی کے پاؤں چومنے ہیں، ہاتھ چومنے ہیں، جب کہ باپ کے بے شک میں چومے ہوں، سگے باپ کے نہ چومے ہو، جا کے بابے کے ہاتھ پیر چومنے ہیں، وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ ٹھیک۔ ہماری قوم یہ تھی، یہ حالت تھی ہماری۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گڑھے میں گرنے لگتی ہے نا، تو کوئی نہ کوئی مجدد آ جاتا ہے، اور کوئی نہ کوئی غوث آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی قلندر آ جاتا ہے جو اس امت کو بچاتا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آ سکتا ہے میرے پاس، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے تاریخ اسلام کو مکمل پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، میں نے مرزیت کو مکمل پڑھا، ہمارے پاس وہ چیزیں موجود ہیں، ہم دکھا سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کہاں کہاں گڑھوں میں گرنے لگی تھی اور کیسے کیسے قلندر پیدا ہوئے، اور جو ان قلندروں کی اور ان مجددین کی جو نشانیاں تھیں اور ان کے جو ظہور وغیرہ کی تجلیات تھیں، وہ ساری اگر خادم میں پائی نہ جائیں تو رب کعبہ کی قسم تمہاری جوتی میرا سر آ جائے، بس بیٹھ جائے 10 منٹ۔ تو جناب میں بات کر رہا تھا کہ ہم یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک ہمارے پروفیسر ہے، انہوں نے کہا کہ یار یہ خادم حسین گالیاں بہت دیتا ہے۔ باقی اسٹوڈینٹس سارے کلاس فیلوز کچھ پریشان ہوئے، کچھ نے کہا یار یہ سر کیا بات کر رہے ہیں، اب بندہ سیکولر لوگ ہیں، ظاہر ہے ہمیں پڑھانے والے بھی تو۔ میں نے جناب سے پوچھ لیا، میں نے کہا سر بڑی معذرت کے ساتھ مجھے ذرا یہ بتا دیں شریعت میں گالی دینا ہے کیا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، گالی ہے کیا؟ اب جناب کہتے ہیں کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ گالی یہ ہے تو گالی، میں کہا سر بچپن سے سنتے کو چھوڑے، سنتے تو ہم بھی بہت کچھ آ رہے ہیں، سنی سنائی پر چلنا ہوتا تو پاگل ہیں ہم، یہاں آپ کے پاس آ کر بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں، سن سن کے ہم انجینئر بن جاتے، سن سن کے سافٹ ویئر کی انجینئرنگ کی ڈگریاں لے لیتے، سن سن کے عالم مفتی قاری بن جاتے۔ جناب سن سن کے نہیں ہوتا نا، سنی سنائی کو چھوڑے، ذرا گالی کا مسئلہ بتا دیں کہ شریعت میں اس کا کیا ہے، ماجرا کیا ہے کیا؟ تو جناب چپ، کہتے ہیں یہ میں چلیں آپ کو نا کل بتاؤں گا کسی عالم سے پوچھ کر۔ میں کہا وہ بھی عالم ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ بھی عالم ہی ہے، اور اس کے بارے میں حضور نے فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء، وہ نبیوں کا وارث ہے۔ جناب محترم آپ کو ایک مولوی سے بات کر کے بتائیں گے وہ شیخ الحدیث ہے۔ اور میں نے پھر کہا جناب آپ نے تو اگر آپ کو اتنا ہی ہے، اتنی تکلیف ہے، تو جناب محترم اس امیر المجاہدین نے شیخ الحدیث نے چیلنج کیا ساری دنیا کو، اس چیلنج کو ذرا قبول فرمائیں۔ اور ہمارے سلیبس میں ایک حدیث ہے، وہ حدیث کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت کچرا پھینکا کرتی تھی اور حضور پھر اس کے گھر گئے، اس کی تیمارداری کی۔ میں نے کہا شیخ الحدیث نے تو ساری دنیا کو چیلنج کر دیا کہ وہ کتاب لاؤ جس میں یہ حدیث لکھی ہے، کیونکہ اس حدیث کو تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ وہ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھے تو وہ برداشت نہ کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکتی تھی بڑھیا، اور صحابی کیا کرتے؟ اس حدیث کو تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، اور شیخ الحدیث نے اس حدیث کا چیلنج دیا ساری دنیا کو کہ مجھے وہ کتاب لا کر دکھائی جائے جس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واقعی تجھے مجھ سے محبت ہے؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت محبت ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اچھا تو پھر جا اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لا، جا اور اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لا۔ صحابی کا سننا تھا، عرض کیا یا رسول اللہ صرف گردن؟ یا رسول